بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، آج میں اس ہستی کے بارے میں بات کرنے لگا ہوں کہ جس کا نام زبان میں آتے ہی رگوں میں خون کی رفتار وہ تیز ہو جاتی ہے، اور جس کا نام اہل کفار کے سامنے لیتے ہی ان کے محلات پر زلزلہ طاری ہو جاتا ہے۔ ناظرین کرام، میری مراد خلیفہ چہارم، امیر المؤمنین، جانشین رسول، داماد رسول، زوج بطول، حیدر کرار، شیر خدا، مولائے مشکل کشا، مولائے کائنات حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات گرامی ہے۔ آپ کی کنیت ابو الحسن اور ابو تراب ہے۔ آپ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی ولادت باسعادت عام الفیل کے 30 سال بعد، یعنی جب میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عمر مبارک 30 سال ہوئی تھی، اس سال 13 رجب المرجب بروز جمعہ المبارک حضرت شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت ہوئی۔ آپ 8 یا 10 سال کی عمر میں دائرہ اسلام میں داخل ہوئے، اور بچپن ہی سے میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زیر تربیت میں رہے، اور میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی نظر شفقت اور نظر محبت ہمیشہ آپ کے ساتھ رہی، اور مولائے کائنات تا دم حیات تک دین اسلام کے ساتھ خدمت کرنے میں، امداد و نصرت کرنے میں مصروف عمل رہے ہیں۔ ہاں، وہ کوئی بھی موڑ ہو، کوئی بھی محاذ ہو، کوئی بھی جنگ ہو، غزوہ تبوک ہو، احد ہو، بدر ہو، کوئی بھی ہو، ہر اسلامی جنگوں میں حضرت مولائے کائنات نے بے پناہ شجاعت کے ساتھ اسلامی جنگوں میں آپ شرکت فرماتے رہے ہیں، حتیٰ کہ کفار کے بڑے بڑے نامور بہادر بھی آپ کی تلوار ذوالفقار کے قاہرانہ وار سے واصل نار ہوئے، اور کیوں نہ ہوتے شاہ مردہ، شیر یزدہ، قوت پروردگار، لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار۔ ناظرین کرام، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے بعد انصار و مہاجرین نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ پر بیعت کی، اور آپ کو اپنا امیر المؤمنین اور خلیفہ چہارم منتخب فرمایا۔ حضرت مولائے کائنات رضی اللہ تعالی عنہ 4 سال 8 مہینے 9 دن آپ خلافت کے منصب پر فائز رہے۔ پھر ایک وقت ایسا آیا کہ آپ فجر کی نماز کے لیے مسجد کی طرف جا رہے تھے کہ اچانک ابن ملجم خارجی بدبخت خبیث نے ایک تلوار سے ظالمانہ وار کیا، جس سے حضرت مولا کائنات بہت زیادہ شدید زخمی ہو گئے، اور یہی وہ سبب تھا کہ جس کی وجہ سے 2 دن بعد مولا کائنات جام شہادت نوش فرما گئے۔ حضرت امام حسن، حضرت امام حسین اور حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالی عنہ نے مولا کائنات کو غسل دیا، اور حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کی نماز جنازہ پڑھائی، اور رات کی پہر میں آپ کو تہ مزار رکھ دیا گیا۔ ناظرین کرام، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا مقام و مرتبہ اس قدر بلند و بالا ہے کہ ہمارے اذہان اس کو سمجھنے سے قاصر ہیں۔ چند حدیثیں آپ کے سامنے گوش گزار کرتا ہوں کہ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مولا کائنات کے بارے میں فرمایا، انا مدینۃ العلم وعلی بابها، میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کے دروازے ہیں۔ اور ایک مقام میں میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، النظر الی وجہ علی عبادۃ، سنو، علی کے چہرے کی طرف دیکھنا بھی یہ عبادت ہے۔ اور ایک مقام میں میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مولا کائنات کی شان بیان کرتے ہوئے فرمایا، انت منی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ الا انہ لا نبی بعدی، علی تم میرے لیے ایسے ہو جیسے ہارون حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے تھے، مگر یہ کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ اور ایک مقام پر میرے مصطفیٰ نے مولا کائنات کی شان بیان کرتے ہوئے فرمایا، من کنت مولاہ فعلی مولا، جس کا میں مولا ہوں اس کے علی مولا ہے۔ جب یہ منظر میرے اعلیٰ حضرت نے دیکھا، آپ کا قلم بھی نہ رکا، اور آپ نے بھی مولا کائنات کی شان میں یہ اشعار لکھے ہیں۔ کہتے ہیں، مرتضی شیر حق اشجع الاشجعی، مرتضی شیر حق اشجع الاشجعی، ساقی شیر و شربت پہ لاکھوں سلام، اصل نسل صفا وجہ وصل خدا، اصل نسل صفا وجہ وصل خدا،
باب فصل ولایت پہ لاکھوں سلام۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو مولا کائنات کا فیضان عطا فرمائے اور ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔